جہاں تک تعلق ہے ادب کا، تو ادب ایسی چیز ہے کہ جو عالمی صداقت کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ زمانوں اور سرحدوں اور صوبوں کی قید کا پابند نہیں ہوتا۔ ادب جو ہے محبت ہے، چاہے وہ صوبہ سرحد میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو۔ ہمارے سماجی حالات جو ہیں، خاص کر سرحد میں اور پھر انٹیریل سرحد میں اگر آپ چلی جائیں تو وہاں عورتوں کے لیے اتنی معاشی مجبوریاں ہیں کہ وہ اسکول تک بھی نہیں جا سکتی، اور یہاں جو ہیں ہمارے اسلام کے ٹھیکیداروں نے بچیوں کے اسکولوں کو بھی جلا دیا ہے۔ اگر بچیاں باشعور نہیں ہوں گی، اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو وہ آگے جا کر کیا کریں گی؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہماری فرنٹیئر میں جو عورت ہے اس نے اپنے حق کے لیے بہت جہد و جہد کی ہے۔ جیسا کہ زیتون بانو کا آپ کو پتہ ہوگا کہ جب انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تو انہوں نے کئی نام بدل کے انہوں نے لکھا، کیونکہ یہاں صوبہ سرحد میں ایک عورت کا آگے آنا، اور وہ بھی ادب میں یا لکھنے پڑھنے میں یا کہیں بھی آپ دیکھ لیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے اپنے لیے تو راہ ہموار کی، لیکن انہوں نے سب کے لیے پیچھے راستہ بھی ایک بنا لیا۔ تو اس کے بعد یہ سلمیٰ شاہین ہیں، وحیدہ غفور ہیں، منور رؤوف ہیں، یہ ایسی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو سرحد میں انہوں نے ادب پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ جہاں تک غزل اور شاعری کا سوال ہے تو اس میں بھی ہماری شاعرات کسی سے کم نہیں ہیں۔ اب جہاں تک عورتوں کے ساتھ ناانصافیاں اور احتسال کی بات آ جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں، خاص کر پشتون معاشرہ، لوگوں کے خیال میں کہ یہ ہے پشتون معاشرہ ٹوپک زماں قانون۔ تو آج جو ہے وقت بہت بدل گیا ہے اور بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے اس چیز میں، اور مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہماری بچیاں اسکولوں کو بھی جاتی ہیں اور وہ ایسی محفلوں میں بھی جاتی ہیں جہاں ان کو ادب کی طرف وہ مائل ہو رہی ہیں۔ ایون وہ کہیں بھی کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہیں، وہ ادب کی طرف مائل ہو رہی ہیں، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ہماری عورتیں اس قابل ہو گئی ہیں کہ ان کو ادب میں آنا، ادب میں آ کے شاعری کرنا، پڑھنا لکھنا ان کو اچھا لگنے لگا ہے، یا انہوں نے اپنے لیے راہیں خود تلاش کر لی ہیں۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ ایک عورت، جہاں ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو جہاں تک ایک عورت کے حق کی بات نہیں ہوتی، جب ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں تو انسانی حقوق جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح سے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ سرحد میں تو عورت پوری طرح سے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنے لیے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی پابندیاں ہیں۔ ایون وہ اپنے لیے شاعری تو کجا، ان کے اسکولوں کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب بچیوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، اس میں میڈیا کا ذکر ضرور کروں گی کہ میڈیا نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا ہے، کہ میڈیا نے عورت کو اتنی آزادی اور اتنے خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے کہ ہماری بچیاں اس طرف آئیں، ان کو کنونس کیا ہے کہ ہماری بچیاں ادب کی طرف آئیں اور وہ لکھیں۔ ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو ایک ماں سے ایک خاندان بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب تک ایک ماں کو اس کا حق نہیں ملے گا تو بتائیں کہ آگے آنے والی بچیاں جو ہیں ان کو کیا حق ملے گا۔ میرے والد صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، میرے دونوں بھائی بھی شاعری کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ ایک جانے مانے شاعر تھے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی حاصل کر چکے تھے، اور ان کا ایک بہت خوبصورت شعر میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے چونکہ مجھے بچپن ہی سے ادبی ماحول ملا ہے تو میری سوچ بھی مثبت رہی ہے۔ خواتین کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ رنگے چمن ہو جیسے بھی اب اپنا کچھ سامان کریں، خوشبو ہو کر کانٹوں کی ہر دنیا سے گزران کریں،
ہم دکھ ان کے ہاتھوں سہ کر خود کو یوں قربان کریں، حیف ہے ان لوگوں پر جس کی خاطر دل ہلکان کریں۔ دست ستم ایجاد کریں ہر جور و جفا ہر تیر ستم، ہم بادل بادل ہو جائیں آنکھوں سے باران کریں۔ سارے مسافر بیچ سمندر چاروں اور ہے موج ستم، سارے مسافر بیچ سمندر چاروں اور ہے موج ستم، ساحل سوچیں ساحل دیکھیں ساحل کا ارمان کریں۔ اور آخری شعر ہے، قید قفس میں سارے پرندے سوچ رہے ہیں آزادی، قید قفس میں سارے پرندے سوچ رہے ہیں آزادی، آزادی کیا ہوتی ہے اب سب کے سب اعلان کریں، ہم کب تک منسوب رہیں گے نابیناؤں کی دنیا سے، ہم کب تک منسوب رہیں گے نابیناؤں کی دنیا سے، آؤ اپنی منزل ڈھونڈیں خود منزل آسان کریں۔